تو گرامی قدر حضرات، اب یہ اس کو نہیں سمجھ آئے گی. اب یہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، توجہ ہے آپ حضرات کی؟ بولو تے صحیح نا یار. آپ کی بارگاہ میں جب آئے تو آپ نے پھر دعا فرمائی تو اللہ نے یہ بیٹا عطا کیا، اور بعد میں یہی بیٹا تھا جو غازی اسلام بنا اور جس نے اس مسجد کو پھر بعد میں فتح فرمایا تھا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور پھر اگلی بات یہ بھی بڑی توجہ طلب ہے، وہ بات یہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیخ صلاح الدین ایوبی، آپ صلاح الدین ایوبی پیدا ہوئے، بڑے ہوئے اور غازی اسلام بنے. حضور غوث پاک کی 91 سال عمر ہے، 91 سال. آپ بیٹھے ہیں بغداد شریف میں، آپ لوگوں کو تبلیغ کر رہے ہیں، اور یہ جو صلاح الدین ایوبی ہے یہ میدان عمل میں نکل کے کر رہا ہے جنگ. سمجھ آئی؟ 16 جنگیں تو میں نے کہا اس مسجد کے لیے کی ہیں، اور باقی پتہ نہیں کتنے کی. لیکن کبھی صلاح الدین ایوبی نے غوث پاک کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، یار میں جنگیں لڑتا ہوں، میں میدان عمل میں ہوں، میں کافروں کے ساتھ لڑتا ہوں، اور تم مسجدوں میں بیٹھے ہوئے تبلیغیں کر رہے ہو، پیری مریدی کرتے پے ہو، مرید تواڈے نال نے، اینے بندے تواڈے کول نے تے تسی میرے نال نہیں نکلدے. انہوں نے کوئی اداں دی گل نہیں کی تھی بھی جڑا میرا کام ہے میں وہ کراں. اور غوث پاک نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ یار ہے چنگا بندہ ہے، کدی ایس پنڈ حملہ کرتا ہے، کدی اور شہر کرتا ہے، کدی اور شہر، 16 جنگا لڑی کھلوتا ہے. غوث پاک نے ان کے خلاف بات نہیں کی، انہوں نے غوث پاک کے خلاف بات نہیں کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب دین کے کام کیا جائے نا تو کچھ ہوتے ہیں میدان عمل میں نکل کے کرنے والے، اور کچھ ہوتے ہیں تبلیغ کے ذریعے کرنے والے. آج کل دیکھا جائے تو یہ دو جماعتیں، ایک دعوت اسلامی، ایک ٹی ایل پی میدان عمل میں ہے اور دعوت اسلامی تبلیغ میں ہے. نہ ان کو ان کے خلاف بولنا چاہیے، نہ ان کو ان کے خلاف بولنا چاہیے. ان سب کو اپنا اپنا کام کرنا چاہیے. اگر کوئی کم ذہن بندہ بک بک کرتا ہے دعوت اسلامی پر، ہم باہر ہیں تو تم کیوں نہیں، تو میں کہتا تیرا کام میں کرنا انہاں دا جڑا کام ہے کر دے نہیں پے، انہاں کدی تینوں سدیا ہے. تو ان کو بھی نہیں چاہیے کہ ہم ادھر تبلیغ میں تم ہمارے ساتھ. بھائی تمہارا میدان اپنا ہے، ان کا میدان ہے اپنا. ان کو چاہیے وہ اپنا کام کرے، تم کو چاہیے اپنا کام کرے، لیکن محبت تم ان سے کرو، وہ تم سے کرے. اندر دل میں بغض نہ پالو. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ تو یہ حضرت سیدی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے وہاں پر کام کیا، اور کام کا انداز کیسا تھا؟ 16 جنگیں لڑی آپ نے، مسجد کو پھر فتح کر لیا گیا، اور پھر کئی 100 سالوں تک یہ مسجد دوبارہ پھر مسلمانوں کے پاس رہی. لیکن میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے 3 مذہب کشمکش میں ہیں. عیسائی کہتے ہیں ہمارا ہے، یہودی کہتے ہیں ہمارا ہے، اور مسلمان کہتے ہیں یہ ہماری جگہ ہے. اب ہوا کیا؟ 29 مئی 1947 کو، یہ میں ہسٹری بتا رہا ہوں، 29 مئی 1947 کو یہ جو اقوام متحدہ ایک بنی ہوئی ہے جہدے اندر سارے کتے بلے اکٹھے ہو جاندے نے تے اپنے انگریزاں نوں ہی صرف سہولت فراہم کرتے ہیں، مسلمان بچے ان کو ذبح ہوتے نظر نہیں آتے، مسلمانوں پر ظلم و ستم نظر نہیں آتا. یہ سارے اپنا کھاؤ پیو سسٹم انہوں نے کمینوں نے بنایا ہوا ہے. اب اتر ادھر کوئی گلا نہ کرو، اپنیاں موبائل جیباں پاؤ، گل سنو میری. 29 مئی 1947 کے اندر اقوام متحدہ کے اندر جب یہ پیش ہوا کہ یہ جو مسجد ہے اس پر پھر لڑائی ہو گئی ہے، یہ مسلمانوں کو دی جائے یا عیسائیوں کو یا یہودیوں، اب کیا کیا جائے؟ تو وہاں پر 2 باتیں کی گئی. تعداد کن کی زیادہ ہے؟ تعداد مسلمانوں کی تھی اور دوسرے نمبر پر یہودیوں کی تھی، عیسائی تیسرے نمبر پر تھے. انہوں نے آخیا بھی پھر اس طرح کر دیں، یہ 2 حصوں میں مسجد کو بانٹ دیا جائے. اس مسجد کے اب 2 حصے کی بیچ میں دیوار ہے، جو مشرقی حصہ ہے وہ یہودیوں کے پاس ہے، اور جو مغربی حصہ ہے وہ مسلمانوں کے پاس ہے. اب یہ ہسٹری آپ سمجھے، آپ کو پتا چلے. یہ 29 مئی 1947 کو کام ہوا، اور یہ ایک ایسی دیوار بیچ میں رکھ کے انہوں نے اس وقت سے مسلمانوں کو اور یہ یہودیوں کو گتھم گتھا کیا ہوا ہے کہ اس وقت کی لڑائی آج دیکھ لو، غزہ برباد ہو رہا ہے، فلسطین، چیچنیا، بوسنیا، برما، شام، عراق، لبنان، یہ سارے ملک اگر برباد ہوئے ہیں نا تو یہ صرف مسجد اقصیٰ کو بچاتے بچاتے برباد ہوئے. یاد رکھ لے میری وجہ. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ جب بھی کوئی حکمران آتا تھا اس کو اپنے ہاتھوں میں، اجی میں ساڑھے حکمران سارے انگریزاں دے کتے نو آؤن والے، ایک بندے دا پتر نہیں. آپ دیکھو جب مسجد اقصیٰ پر اور غزہ پر حملہ ہوا اور مفتی منیب الرحمان صاحب آپ کی صدارت میں سارے مسلک اکٹھے ہوئے اور انہوں نے اعلان کیا کہ امت پر جہاد فرض ہو چکا ہے، سب تو پہلو پیڑ پتہ کینوں آئی ہے؟ انگریزاں دا ودا کتا جہدا نام فواد چودھری ہے. آپ نے اس کا ٹویٹ ہی نہیں دیکھا معذرت کے ساتھ. پھر آپ کہتے ہیں کہ قاری صاحب تسی تو سٹیج تے بیٹھ کے کتا کہندے ہو. تو میں کہا اللہ نے کئیاں نے قرآن کتا آکھے ہویا ہے، اللہ نے کئیاں نوں آکھے ہویا ہے، جو حدیثاں پڑھ کے کتا کتا ہی ہوندا ہے نا. تو فواد چودھری کی کہندا ہے؟ کہندا جی
मौलवी अगर कहते ने जिहाद ते चले जाइए तो फिर असी मुल्क मौलवियों नूं दे दईए। मैं कहा जेड़े दिन तुहाडे वर्गे कुत्ते निकल गए ना तो ये मुल्क मौलवियों कोल आ गया, काम बनना ही तां है। जिस दिन तुहाडे वर्गियां झूठां चलियां गईयां, ड्रामेबाज चले गए, अंग्रेज के कुत्ते नहलाने वाले चले गए, ये बदमाश चले गए और ये मुल्क आ गया रसूलुल्लाह के गुलामों के हाथों में, उस दिन इंतकाम बनना है। फवाद चौधरी साहब अकल नूं हथ मार, तैनू वैसे 3 साल बड़ा सजावां लभियां, तेनों लित्तर बड़े फेरे, पर तेरे ज़हन दे विचों अजे कुत्ता ज़हन है ना, अजे कुत्तियां गल्लां गईयां नहीं। तैनू भी मैनू लगता है लतरेशन होर होने की लोड़ है। ये फवाद चौधरी को पैगाम दे रहा हूं मैं। और फिर अगली बात भी, हुण कई ना एक बड़ी अजीब गल करते हैं, फिर कहते हैं तारी साहब तो सीधियां गल्लां करते, मेरे को पुठियां है कोई नहीं ना पुत्र। आज जनाब फेसबुक पे चल रहा है कि मौलवियों ने फतवा दिया जिहाद का, तो सबसे पहले मौलवी जाएं, असी क्यों जाइए। तो मैं क्या अपने निकाह वाले दिन भी आख्या करके मौलवियां निकाह पढ़ाया, तो सब तो पहले मौलवी जाना, असी क्यों जाइए। हुण चुप हो गए नहीं सारे भी, आ की बने जनाब। देखे ना गल बंदा करे एक बार, अगले दिन धुएं निकल जान। ओ बोलो, हालांकि मैंने ये नहीं कहा कहाँ जाना है, मैं सिर्फ इशारा ही दिता है, तो समझ तुसी सारे ही गए हो, बड़े टेक्निकल बंदे बड़े हो। देखो ना जिहाद का जी मौलवियां जिहाद का फतवा दिता तो मौलवी जान, तो जो निकाह पढ़ाते हैं उदों भी सानू भी करिया कर। कहो हया करो, हया। मौलवी हुक्म बताता है, अगर मौलवी अजान दे तो सिर्फ मौलवी नमाज पढ़े, बाकी सारे काफिर ने। अगर नहीं मुसलमान है तो मौलवी का काम है अजान देना, बाकी सारे मिल के नमाज पढ़ो। ये फतवा जो है ये जिहाद की आजान है, जमात में सारे शरीक हो जाओ। अब समझ आइए आप सभी हजरात को। तो ऐसे जो इतराज करने वाले होते हैं ना, तुसी टेंशन ना लिया करो, जिन्नी देर मैं जींदा ना इंशाअल्लाह इन्हां दी चक्की च मैं दाने पाई रखांगा, तुसी टेंशन फ्री हो जी। अल्लाह अकबर। वो मौजू मेरा थोड़ा बदल जाएगा, मैं जरा समझाना पे जरा इन्हों समझो, जरा मोहब्बत से फरमाइए प्यार के साथ। तो मैं जो बात समझा रहा हूं ना इस बात को समझिए। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूं 29 मई 1947 को ये एक अजीब सूरत हाल कर दी गई फ़लस्तीन के अंदर। ये शहर अल-कुद्स, ये मस्जिद अक्सा, इसको 2 हिस्सों में तकसीम करके बीच में दीवार कर दी गई। मशरकी हिस्सा यहूदियों को दे दिया गया, मगरबी हिस्सा मुसलमानों को दे दिया गया। अब यही वजह है कि वो इस मस्जिद को गिरा नहीं रहे, नहीं तो ना छड़ना भी कोई नहीं सी। गज़ा में उन्होंने कोई मस्जिद कोई घर नहीं छोड़ा, खंडरात बना दिया, तो उन्होंने इनू कितने छड़ना सी। अब इस पर वो हमला इसलिए नहीं कर सकते भी अद्धी मसीत साड़ी है, तो जे असी ढा दिता तो सानू तो सारे जाने लानता पाउणियां ने, हालांकि हुण बहुतियां पैंदियां पईयां ने। समझ आ रही है ना। इस वास्ते ये मस्जिद अक्सा अभी तक बची हुई है। इसके अंदर बस कभी कभार आते हैं और फायरिंग करके चले जाते हैं। मुसलमान जब वहाँ जुमा पढ़ने के लिए इकट्ठे होते हैं ना, आपने देखा होगा कि थोड़ा सा मस्जिद में होते हैं, बाकी सारे बाहर खड़े होते हैं, पता है ना जी। उसकी वजह ये मगरबी हिस्सा हमारे पास है, तो हम बाहर ही है ज्यादा, ये असल मेन प्रॉब्लम है। और ये इसकी पार्टीशन की हुई है। ये जो अंग्रेजों की पार्टीशन होती है ना, ये इदा ही होंगे जिवें बांदर रोटी वंड के दिंदा पिया हो। ये वो बांदर ने ये कश्मीर कैसे 2 हिस्से कर दिता, आधा इंडिया नूं देता, आधा सानू देता। लो हुण क़यामत ताईं लड़दे रहो, वो कहंदे ने साडा है, वो कहंदे ने साडा है। असीं एवें कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उन्होंने पूछो कहंदे जाओ और तुसीं अपना सांभ लो, बड़ी गल है, असीं उदां ही चंगे हैं। मजाक तो इलावा तो उन्होंने पूछो तो उन्होंने कश्मीर में लॉकडाउन ला के पता नहीं क्या। अंग्रेज की जो बांट होती है ना, वो बांदर बांट होती है। कौन सी होती है? तो ये जो मस्जिद अक्सा है, इसके जो 2 हिस्से बना दिए गए, तो उसको जनाब आज तक ये बची हुई इसलिए है कि यहूदी कहते हैं ये हिस्सा हमारा है, ऐसी कुछ नहीं कहना, मुसलमान कहते हैं ये हमारा, हमने कुछ नहीं कहना। तो वो एक दूसरे पर कभी कभार हमले होते रहते हैं, लेकिन गिराया क्यों नहीं, वजह ये है। लेकिन उन्होंने उसकी सारी तकलीफ कहाँ से निकाली। अच्छा, ये भी आपको एक हिस्ट्री की बात बताऊं। ये 29 मई 1947 से लेकर तकरीबन 1980 तक ये तमाम तर इंतजाम उर्दन के पास था। उर्दन को भी फिर यहां से निकाल दिया गया, तो फिर ये निज़ाम फ़लस्तीन के पास आ गया, क्योंकि ये फ़लस्तीन का ही शहर है। और वहां का जो यासिर अरफात था, आपने नाम सुना होगा, फिर ये निज़ाम सारा वो लेके चला। और यासिर अरफात ये पक्का सुन्नी उल मज़हब बंदा था। इमाम शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी जब जाता था तो उसको 21 तोपों की सलामी दिया करता था और कहता था अगर इस उम्मत का कोई लीडर है तो उसका नाम शाह इमाम अहमद नूरानी सिद्दीकी है। हमें अल्लाह ने ऐसे ऐसे बंदे दिए, लेकिन हम सुन्नियों ने कदर नहीं की।
جتنے باقی دیوبندی بھابی ہیں وہ اپنے مولوی کی زندہ ہو تو قدر کرتے ہیں، بھاویں وہ خسریا نال پھردا ہے تے بھاویں مہک ملک نال پھردا ہے. تسی ویکھدے نہیں مولوی کداں جفی پاؤندے نے مہک ملک نو. پورا رمضان شریف ہونا جمعے پڑھا ہے تے جوں ہی عید ٹپی ہے تے نال ہی انہیں مجرے شروع کر دیتے. اس سے پرسوں پرچہ بھی ہو گیا جی. میں کہ آ گیا جی غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ تہاڈی تبلیغ دا. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اور پھر تسی ویکھیا مولوی وہ خسریاں نو ساریاں نو ویلکم کردے نے اور ماشاءاللہ جفیاں پا کے. میں کیا خشوع و خضوع ہے یار، کڈے روزے پکے پکردے اب بے حیاؤ. اور پھر سارا سال نچن والے کنجر انہاں نو مصطفیٰ دے سٹیجاں دے با کے تو انہوں کہتے تسی جمعہ پڑھاؤ اور دسو کہ ہم 11 مہینے کنجر ہوتے ہیں اور 1 مہینے میں ہم مسلمان بن کے روزے رکھتے ہیں اور ہم آپ کو تبلیغ کرنے ہیں. میں کہ انج دی کنجراں دی تبلیغ اے سانو بارے نہیں. تبلیغ کرنے کے لیے جو بندہ ممبر مصطفیٰ پہ بیٹھا ہو کم از کم یار اس کا وجود تو ستھرا ہونا چاہیے نا یار. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور بعضاً ہوں یہ تکلیف اے مولوی صاحب خلاف بولتا ہے. خلاف نہیں، ممبر مصطفیٰ کا تقدس اس کو بحال رکھو اور اس کو پامال نہ کرو. ایک خسریاں دا سٹیج نہیں، اے ہجڑیاں دا سٹیج نہیں، اوے نچن گاؤن والیاں دا نہیں، یہ تو محمد مصطفیٰ کا سٹیج ہے نا. اور اس کے اوپر جو بندے بیٹھنے چاہیے وہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے دین کے پکے بندے بیٹھنے چاہیے. تو اس واسطے کدی گل نو سمجھ بھی لیا کرو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جڑے باقی مذہب نے نا یہ سارے انہاں دا مولوی جیندا ہوئے تے قدر کردے نے، پاویں وہ جو مرضی کرے. کہندے نے ساڈا مولوی ہے، ساڈا علامہ ہے. وہ دیکھ لو مولوی ڈیزل نو ڈیزل کہندے نے لیکن پھر بھی انہوں چکی پھردے نے. کہندے جی ساڈا مولوی. تے ساڈے سنی جیندیاں ہر بندے دے خلاف ہوندے جے. جدوں مر جانا ہے تے جنازے دے وچ 2-2.5 کروڑ ایویں اکٹھے ہو جاندے. جنی دیر بابا خادم جیندا سی سارے او دے مخالف سن تے جدوں فوت ہویا تے 3 کروڑ بندہ جنازہ پڑھن ٹر گیا. تے میں کہ ہن کی لین آئے ہو؟ کہندا نہیں یار ختم نبوت دا نام لیندا سی، اے دا جنازہ پڑھاں گے ہو سکدے بخشے جائیے. یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں. جن نے جنازے پڑھن گیا سی نا اے تانوں بابے خادم نہ محبت نہیں سی، تانوں اے سی بھی شاید دے صدقے سانوں جنت مل جائے. تانوں صرف ہے گل سی جیندے بندے دیاں تساں لتاں ہی کھچیاں سنیو اور یہ سوشل میڈیا کے ذریعے پیغام جا رہا ہے جیندے بندے دیاں لتاں کہی دے. الیاس قادری صاحب نے تھوڑا کام کیا ہے، جو جانتے کتے بلے پنڈی والے سارے پہ گئے، لیکن کام تو چل رہا ہے. کتیاں دے پونکن دے نال فقیر دا کاسا ویلا تے نہیں نہ ہو جاندا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ کام تو ہو رہا ہے لیکن زندہ بندے کا اتنا بڑا کام ہے لیکن یہ بھونک رہے ہیں. اب یہ جو مولوی پنڈی کا بھونکتا ہے، میں نے بھونکنا کہا ہے، میں نے کوئی اور لفظ نہیں یوز کیا، صرف یہ واقعی بھونکتا ہے. تو میں اسے پوچھنا چاہتا ہوں کبھی سود کے خلاف تو بولا ہو؟ کبھی سود کے خلاف تو نے اتنے ثبوت دیے ہوں؟ ہماری یونیورسٹی اور کالجوں کے اندر کتنے بڑے بڑے سکینڈل آئے، مولوی صاحب تب تو چپ بیٹھے رہے، جب تو اس کو تکلیف نہیں ہوئی، ہر جلسے میں جب تو بکواس نہیں کی. یہاں پر بدکاری عام ہے، بے حیائی عام ہے، یہاں پر نشہ عام ہے، سود عام ہے، نظام عدالت بڑا خراب ہو چکا ہے، پولیس کا نظام تو یہ مولوی ادھر بکواس نہیں کرتا جس کا قوم کو فائدہ ہو، ملک کو فائدہ ہو. جدوں پونکدا ہے دعوت اسلامی نو پونکدا ہے. میں کہہ جا تینوں روٹیاں ہی پونکن دیاں لبدیاں نے کہ دعوت اسلامی کو بھونکتے رہو. اور پھر دیکھو خدا ذلیل کتنا کر رہا ہے، سارے جہان کے سامنے لعنتیں پڑ رہی ہیں. اور ایویں 6 مہینے تو بعد کہنا میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کام کیا. تو میں کہ جڑیاں پورے 5 مہینے لعنتاں کمائیاں نہیں وہ کدھر گئیاں نے. اسی طرح کئی صحافی ہے وہ بھی بک بک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بعد میں پھر ذلیل ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی معذرت ہم سے غلطی ہو گئی. اصل نا دعوت اسلامی کے پیچھے لوگ اس لیے بھی جلدی پڑ جاتے ہیں کہ امیر علیہ سنت اپنے مریداں کو کہتے ہیں جواب نہیں دینا. ایک باری کہنا بھی انہاں نوں پوچھو، میں کہنا پوتر ہو گیا جے کو بول گیا تھا. پھر سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو پھر بھی ہم اپنا فرض منصبی پورا کرتے ہیں کہ ان کو تھوڑا لگام ڈالیں، بھی بھونکنا بند کرو. جن موضوعات پر بھونکنا ہے تم نے معذرت کے ساتھ ان پر تو بھونکتے نہیں، اور جو دعوت اسلامی ہے اس کے پیچھے تم پڑ جاتے ہو. کچھ خدا کا خوف کرو یار، تم فرشتے ہو کہ تمہیں ساری غلطیاں دعوت اسلامی میں نظر آتی ہیں؟ کس جگہ کس گھر میں غلطی نہیں ہوتی؟ تیرا کام ہی دعوت اسلامی نہ لئی، تینوں کو کہا ہی نہیں پاؤندا ایویں بک بک کری آؤنا ہے. وہ جا مر، تو رافضی ہے، تو شیعہ دے نال بہن والا بندہ ہے، تیرا سنیا نہ کی تعلق ہے؟ عقیدے تیرے خراب ہیں، زبان تیری خراب ہے، کردار تیرا گندا ہے، پہ گیا دعوت اسلامی نو. تو اس واسطے ایسے جاہل بندے کا کیا ہے؟ یہ انشاءاللہ لکھ لو میری بات، یہ بھونک بھونک کے مر جائیں گے لیکن آپ کی دعوت اسلامی ترقی کرتی چلی جائے گی. کل آپ حاجی عبدالحبیب صاحب کا پیج کھول کے دیکھ لیں، کل وہ ترکی گئے اور ترکیہ کا ایک سابقہ وزیر وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے کہا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF اس کے ذریعے سے ہم
جانا چاہتے ہیں غزہ کے مسلمانوں تک. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ غزہ کے مسلمانوں تک اگر جانا چاہتے ہیں تو آپ بالکل غزہ کے مسلمانوں تک جائیں اور جا کر اپنا پہنچائیں کھانا. کیسے؟ انہوں نے کہا جی مدد آپ کریں. ترکی کے اس وزیر نے کہا ہے کہ میں آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں اور دعوت اسلامی انشاءاللہ ان قریب. ویسے میں آپ کو بتا دوں 5 لاکھ لیٹر پانی دعوت اسلامی پہنچا چکی ہے, کھانا پکا کے پہنچا چکی ہے اور روزانہ کی بنیاد پہ. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ اردن کے بارڈر کے قریب دعوت اسلامی نے ایک ہاسپٹل قائم کر دیا ہے جس کے اندر غزہ کے تمام جتنے بھی زخمی ہیں ان کا علاج ہو رہا ہے. 3 ٹائم کا کھانا مل رہا ہے, معیاری کھانا مل رہا ہے, ان کے خیمے لگائے جا رہے ہیں. بلکہ جہاں وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ پہ ہم نے خیمے لگانے ہیں, دعوت اسلامی کے ذریعے FGRF کے ذریعے وہاں پر زمین کو صاف کر کے ان کو خیمے لگا کے دیے جا رہے ہیں کہ حضور کے امتی یہاں رہ سکتے ہیں. یہ ہے دعوت اسلامی کا کام. اب یہ انہوں نے مولویوں نے تو چندہ کو نہیں دیندا مسیح دے وچ گلاں کر دینے دعوت اسلامی دے اوتے اے چندہ بھئی دعوت اسلامی کو چندہ دیتے ہیں لگاتے بھی تو یہی ہے نا. تہانوں دیندے کوئی نہیں, تسی کھا جاندے ہو اور پھر کہتے دعوت اسلامی کھا گئی. میں نے کہا نہیں, یہ سارے چھوٹے بڑے جانتے ہیں دعوت اسلامی پوری دنیا میں کیسے کام کر رہی ہے اور کس حسن کے ساتھ کام کر رہی ہے. سارے نوں نظر آوندا پیا ہے یہ پتہ نہیں انا مولوی کتھوں آ گیا ہے, انا ہی ہے نا. تو اس لیے میں اس کی آنکھیں کھول رہا ہوں, تھوڑا جہا ڈراپ دے رہا ہوں تاکہ ہو سکتے دی اکھاں ٹھیک ہو جائیں. انہوں جڑا موتیا لتھا ہے نا یہ تھوڑا جہا اتر جاوے دا. اور ظاہر سی بات ہے جب ایسی بکواس کرے گا تو پھر ہماری طرف سے پھول تو نہیں نہ جائیں گے. کس نے کہا ہے سٹیج اس لیے بنے کہ تو دعوت اسلامی کے خلاف بول, تقریر تو یاد کر کے نہیں ہوتا پہ جانا دعوت اسلامی نو. توجہ ہے نا. تو اس واسطے میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ بتائیں یار آپ عوامی لوگ بیٹھے ہیں, دعوت اسلامی کام کر رہی ہے نہیں کر رہی؟ بتائیں مجھے ذرا. کتنی مسجد, کتنے مراکز, مدنی چینل آپ کے سامنے ہے. یار خرابیاں کہاں نہیں ہوتی, یہ فرشتے ہیں نہیں فرشتے ہیں یہ. لیکن یار اگر اچھا کام ہو رہا ہے تو آپ شاباش نہیں دے سکتے ہو. لوگ تعاون کریں. اور پھر میں آپ کو اگلی بات بتاؤں, پوری یورپی یونین وہ 1 سال کے بعد ایک آڈٹ رپورٹ شائع کرتی ہے ساری تنظیموں کی, اور اس کے بعد وہ ایوارڈ تقسیم کرتے ہیں کہ ان تنظیموں میں شفافیت کس میں پائی جاتی ہے, حسن انتظام, یعنی ہر اعتبار سے ایکوریٹ کون سی جماعت ہے. اس دفعہ 9 ایوارڈ ملے ہیں دعوت اسلامی کو. کتنے ایوارڈ؟ 9 ایوارڈ ملے. میں نے کہا ساری دنیا دعوت اسلامی تے راضی ہے, پنڈی دا مولوی پٹی جاندہ ہے. ماتمی تجھے کس نے کہا ہے کہ دعوت اسلامی کے خلاف بات کر؟ یار اپنا کام کر, تقریریں یاد کر, مار تیرا روٹی لگی ہو کما. اور پھر ہم بات کریں تو پھر چیختے ہیں. بیٹا چیخنے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تمہاری معصوم خواہش پوری نہیں ہو سکتی کہ کوئی تجھے دعوت اسلامی کا مرکز مل جائے گا. تو اپنے سنبھالنا تے بڑی گل ہے. رہ گئی بات دعوت اسلامی کی, تو اب دعوت اسلامی کا سب سے بڑا کام اس وقت پورا فوکس وہ غزہ پر ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, آپ دیکھیں اور دعوت اسلامی کو فالو کریں, ایک وقت آئے گا غزہ والے خود دعوت اسلامی کا نعرہ لگائیں گے. یہ وقت آئے گا, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں, یاد رکھ لیجئے. اس انداز کے ساتھ وہاں پر دعوت اسلامی کام کر رہی ہے. لیکن جو بات آپ کو سمجھا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سنی لوگ جو ہے نا وہ زندہ اپنے بندے کی قدر نہیں کرتے. مرن تو بعد مزار بھی یہی بناتے ہیں, پھول بھی یہی پاندے نے, تے ایک مزار تے 300 چادراں بھی یہی پاؤندے جے. نہ بولو سبحان اللہ, گل سچی ہے. اگر یہی زندہ بندے کی قدر کی جاتی تو آج یہ حالت نہ ہوتی. دیکھیں نا امام نورانی ہیں, ان کی قدر کی جاتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے نا. ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کی قدر کی جاتی تو آج حالات یہ نہ ہوتے. اگر بابا جی خادم حسین رضوی کی قدر کی جاتی تو آج یہ حالات نہ ہوتے. اگر بابا جی پیر محمد الیاس قادری کی عزت کا دفاع کیا جاتا تو آج حالات یہ نہ ہوتے. آج تو جنہوں کروں کوئی نہیں پوچھتا وہ گلاں کرتا بیٹھا ہے. مرنے کے بعد سارے کہتے چلو یار جو بھی ہے بندہ نیک سی, اور میں کہا جو بھی ہے پر تم ہی بندہ پورا کمینہ نکلے ہیں. ساری حیاتی انہوں نہیں مریا, پر جدو مر گیا اس لیے تو منن واسطے آ گئے. تو خدا کا خوف کریں, اپنے علماء کو سمجھنے کی کوشش کریں. ٹینشن تو نہیں لے گئے, پھر ٹھیک ہو گیا. یہ تربیت کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ آپ کے ذہن سے نکلے کہ اصل مسئلہ کیا ہے. تو یہ جو مسجد اقصیٰ ہے اس کے 2 حصے کر کے یہ امت مسلمہ کی پیٹھ میں وہ چھرا گھونپا گیا ہے کہ نہ یہ زندہ رہ سکتے ہیں نہ یہ بیچارے مر سکتے ہیں. اور یہ غزہ کی ساری پٹی اس کو دیکھو انہوں نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا. یہاں افسوس اس بات پر ہے, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ جو پورے مسلمان دنیا میں جہاں بھی رہیں گے
توجہ میری طرف فرمائیں گے بیٹے؟ نبی پاک نے فرمایا تھا پوری دنیا میں مسلمان جہاں بھی رہیں گے لیکن ان کی مثال جسم واحد کی طرح ہے. اگر پاؤں کو تکلیف ہو تو پورا جسم محسوس کرتا ہے، سر کو تکلیف ہو تو پورا جسم محسوس کرتا ہے. نبی پاک نے فرمایا تھا مسلمان اس کی مثال جسم واحد کی طرح ہے، لیکن آج یہ جسم واحد نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں پر ہمارے جو حکمران ہیں وہ نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں. بیرونی طاقتیں ان کو بھیجتی ہیں، یہ سلیکٹ ہو کے آتے ہیں، ان کو باقاعدہ 5-5 سال کی نوکریاں ملتی ہیں، آؤ تو لوٹ لو تو جاؤ، سب یہی کام چل رہا ہے. ساڈی عوام بھی انہاں دے پیچھے لگ کے انہاں دے نعرے لاؤندی ہے. جس دن نظام مصطفیٰ آ گیا انگریز کا نظام ختم ہو جائے گا اور اس دن ہر بندے کا حق اس تک پہنچ جائے گا. سمجھ آ رہی میری بات کی؟ لیکن اس وقت تک ہم نہیں سمجھ رہے اور ہمیں سمجھ آ بھی نہیں سکتی. جیسے نظام کے اندر ہم کو جکڑ دیا گیا ہے، یہاں سے نکلنا بھی تھوڑا مشکل ہے. یہ میں آپ کو صحیح بات کہہ رہا ہوں، قصور آپ کا بھی نہیں ہے. یہ بڑا لمبی چوڑی پلاننگ مسلمانوں کے ساتھ کی گئی. اگر ہمارے مسلمان حکمرانوں میں غیرت ہوتی تو سب سے پہلے عرب دنیا کو بولنا چاہیے تھا، عربیوں کو، کہ یار وہ تو عرب کنٹری ہے. سیانے کہتے ہیں اپنی بولی بڑی پسند ہوتی ہے کہ نہیں پسند ہے؟ تو ان کو تو غیرت ہی کوئی نہیں. آپ عرب والوں کو دیکھ لیں، کوئی ملک ایسا ہے جو فیفا ورلڈ کپ کرانے کی تیاری کر رہا ہے؟ کوئی ملک ایسا ہے جس میں شراب خانے کھولے جا رہے ہیں؟ کوئی ملک ایسا ہے جس کے اندر سینمے بنائے جا رہے ہیں؟ اور کوئی ملک ایسا ہے جو کہتا ہے کہ ہم ایسا شہر بنائیں گے جڑا سمندر پانی دے اتنے تاردا رہے گا؟ او مرے تو یہ بنائی جانا ہے، مسلمانوں کی مدد تیرے پیو کرنی ہے. کتنے یہ گھٹیا قسم کے حکمران ہمارے آ گئے. حالانکہ اگر دیکھا جائے دنیا کے جتنے بڑے دریا اور بڑے سمندر ہیں یہ سارے مسلمانوں کے پاس ہیں. پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ دریائے دجلہ مسلمانوں کے پاس ہے، نہر فرات مسلمانوں کے پاس ہے، دریائے نیل مسلمانوں کے پاس ہے، بحر قلزم مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن غزہ میں پانی نہیں مل رہا. آپ ذرا سوچیں، پوری دنیا چل رہی ہے پیٹرول ڈیزل پر. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ بتائیں مجھے. کہ پیٹرول ڈیزل تے سارا عرب دے وچوں نکلدا پیا ہے، لیکن جس یہاں سے نکل رہا ہے پوری دنیا اسے عیاشی کر رہی ہے. لیکن یہ پیٹرول ڈیزل اگر دیکھا جائے تو غزہ کے اندر ایمبولینسوں میں نہیں ہے، غزہ کے اندر مریضوں کے لیے گاڑیاں کھڑیاں لیکن لے جانے والا کوئی پیٹرول نہیں ہے، نکلتا بھی وہیں سے ہے. سمجھ آ رہی ہے نا بھائی؟ پوری دنیا میں سب سے زیادہ سونا کہاں سے نکل رہا ہے؟ عرب سے نکل رہا ہے نا. لیکن عرب والے اس کے اوپر سونا پہنوا کے اور آج کل یہ ناچ گانا، یہ پوری دنیا کی بازاری طوائف عورتوں کو وہاں نچوا رہے ہیں اور ان پر سونا لٹا رہے ہیں. اور وہ جو مسجد اقصیٰ کو سنبھال رہے ہیں، جو وہاں نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگا رہے ہیں، جو دین اسلام پر استقامت دکھا رہے ہیں، ان کی مدد کرنے والا ہی کوئی نہیں ہے. چلو سونے کا ایک پہاڑ بیچ کے ہی ان کی مدد کر دی جائے، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ یعنی کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ زراعت اگر ہے تو وہ ملک شام کے پاس ہے، عراق کے پاس ہے، اور اس کے بعد پاکستان کے پاس ہے. سب سے زیادہ بنگلہ دیش کے پاس ہے. یعنی تقریباً جو 57 اسلامی ممالک ہیں ان سب میں زراعت پائی سب سے زیادہ جو زرعی رقبہ ہے یہ مسلمانوں کے پاس ہے، لیکن وہاں خوراک نہیں پہنچ رہی. بات سمجھ آ رہی ہے آپ سبھی حضرات کو؟ میرے عزیز میرے بھائی، ہوں میں جڑی اگلی گال کرنے لگی ہوں، 4 باتیں میں نے کی، 5ویں باتیں کہنے لگا ہوں. وہ یہ ہے پاکستان ایٹمی طاقت ہے، ایٹم بم ہے اس کے پاس. 57 ملک جو ہے نا مسلمانوں کے 57 ملک، وہ سارے پاکستان کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں کہ یار اے طاقت ہے، اگر سانو کو جویا نا تو اے ساڈا وڈا بھرا نے سانو چھڑا لینا ہے. یہ بھی سارے بھنگ پی کے ستے پے نے. وہ جڑا ساڈا وزیر گونگلو جہا وہ ہوں کال رلاؤ نا، ہم نے 7 روپیہ بجلی سستی کر دی ہے. وڑ گئی تیری بجلی جڑی تو سستی کیتی گوڑیا. 50 روپیے ودا کے بےبے نو 7 روپیہ سستی کیتا، سانو کی ٹھیکہ لگے تیرا بھائی؟ کیا چوڑ قسم کے بندے ہمارے اوپر مسلط ہو گئے. اور دوئیے تو کرین لے کے ٹری پھر دیے جی میں جناب علی 50 بھی کھلا کر کے مارنا. وہ بس کر کی کھلا کر نہیں تو خیر ہے تینوں. اور میں یہی تو تینوں دستا پیا ہے بھئی، یہ جو کرین، یہ بھائی جان یہ ہنسنے کی باتیں نہیں، یہ یقین کرو رونے کی باتیں ہیں. ہم یہی تو بتا رہے ہیں. اور بی بی تیری کرین کی کرے گی؟ یہ تو غریباں دی دکاناں تے ٹھابے ٹوبے بن کے جائے گی. جس دن کرین بابے خادم دی آ گئی نا، مسئلہ اصل اس دن حل ہوگا.
وہ ایداں دے پاگل جیسا وہ ٹک ٹاک تے سویرے نہا دھو کے کپڑے کپڑے پا کے فوٹو بنوا کے آج میں ادھر جا رہا ہوں، آج جا کھجڑ ہو ادھر، کوئی بیان نہیں دے رہا۔ ماڑا موٹا ساڑھے آرمی چیف صاحب نے بیان دیتا بھی اسرائیل کو یوں نہیں کرنا چاہیے، تو میں نے کہا صرف اینا نہیں حافظ صاحب، تسی حافظ ہو اور قرآن نو سمجھن والے بندے ہو، تسی ایک باری جہاد دا اعلان کر کے صرف بوا کھول دیو، ملک دی حفاظت تسی کرو تے اسرائیل دی ایسی دی تیسی اسی آپے کار آواں گے، لیکن یہ دروازہ کھولنے کے لیے تیار ہی کوئی نہیں ہے۔ ایداں دے گونگلو جیسا سانو ٹکرے نے جناب، پوچھنے والا ہی کوئی نہیں۔ میرے عزیز میرے بھائی، حالانکہ سب کی، آپ کو میں ایک مزے کی بات بتاؤں، جب پاکستان ایٹمی طاقت بنا تھا تو آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے پوری دنیا میں جشن کس نے منایا تھا؟ فلسطین نے منایا تھا، کیونکہ اس وقت بھی میں نے آپ کو بتایا نا یہ 1947 کو پاکستان بنا ہے، تے 47 تو ہی ہے جنگ شروع ہے فلسطین مسجد اقصی والی، بتایا نا میں نے ابھی، 14 اگست کو پاکستان بنے ہیں تے 29 مئی کو انہوں نے پارٹیشن ہوئی ہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ پاکستان ایٹمی طاقت بن گیا تو انہوں نے آخیا مسلمان ایڈے یہ غیرت تو خالی نہیں ہوں، یہ اگر یہ پاکستان بنا ہے اسی 1947 میں اور اتنا طاقتور ہو گیا ہے تو پاکستان سانو بھی طاقتور کرے گا، پر انہوں نے کی پتہ سی بھی ہے تو خسرے نکل رہے بعد دے وچ۔ یہی تو بابا خادم باتیں کرتا تھا، او تہاڈا کدھر ہے غزالی، کدھر ہے ابدالی، او کدھر ہے تہاڈے میزائل ہے، او چلو چلاونا نہیں تو منہ ہی ادھر کر دیو، یہ تو منہ بھی ادھر نہیں کر رہا۔ حالانکہ پاکستان کے پاس ایسی ایسی آئٹم ایسی طاقت ہے، یہاں سے بیٹھ کے نشانہ بنائے تو یہ نشانہ لگ بھی جائے گا اور وہ ملک تباہ بھی ہو جائے گا، لیکن بیٹھے نہیں سارے۔ اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ جو اسرائیل ہے اس کی کل تعداد کتنی ہے پتہ ہے؟ کل تعداد، کل چھوٹے بڑے بڑے چھوٹے کتے بلے سارے رلا کے پتہ کتنے بندے ہیں؟ 90 لاکھ بندے ٹوٹل اسرائیل کی جو تعداد ہے وہ 90 لاکھ ہے، اور ساڈا ایک شہر کراچی پتہ کتنی تعداد ہے؟ 4 کروڑ۔ صدقے جاواں تہاڈی چپ تو تھوڑا سا انالیسس کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ صرف 90 لاکھ بندہ یہودی تہاڈے 5 ملک تباہ کر کے ہمارے اور غزے کو کھنڈرات بنا دیا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اور ہمارا حشر کیا کر دیا انہوں نے، اور ہمارا ایک شہر کراچی اس سے بڑا، اسرائیل اس سے بھی چھوٹا ہے، اتنا بڑا ہے۔ شہر کراچی دے اندر بھی 11 ضلع جے، 11 ضلع دا ایک شہر ہے، اتنا بڑا شہر کراچی ہے، اتنی بڑی تعداد ہے، لیکن دیکھ لو سارے بے بسی کی تصویر بنے ہوئے ہیں، کوئی بیان دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک تکڑا بیان دے دے پاکستان، اسرائیل دی ادھی ہوا ویسے نکل جانی، اور اگر یہ کہہ دیں کہ لے پھر آج راتی F-16 آؤندہ پہ آئی تیری وہ سارے دے سارے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، 1977 کے اندر جب انہوں نے پہلی مرتبہ حملہ کیا تھا نا شام کے اوپر، عراق کے اوپر، 1977 کے اندر، یہ بات بڑی سننے والی ہے، یہ ایک یہودی عورت نے کالم لکھا تھا، کالم، اس نے کہا تھا کہ ہم نے اس دن یہ ارادہ کیا تھا کہ صبح ہم دنیا میں نہیں ہوں گے، کیوں کہ ہم نے آج عرب ملک میں سے ایک ملک پر حملہ کیا ہے، اور صبح جب ہم اٹھیں گے نا تو پوری عرب ملکوں کی فوجوں نے ہمیں گھیر لیا ہوگا اور ہم برباد ہو جائیں گے۔ تو وہ عورت کہتی ہے راتی اسی حملہ کیتا ہے، تو سویرے جدو اسی اٹھ کے خبراں سنیاں نا تو عرب ملک والے کوئی تلواراں لے کے نچن ڈیا سی، کو گھوڑیاں نہ نچن ڈیا سی، کو اونٹاں دی ریس لاؤندا پیا سی۔ تو اس نے کہا اس دن ہم سمجھ گئے تھے کہ یہ بے حس اور مردہ قوم ہے، ہم جس کو جیسے چاہیں ذبح کر دیں، یہ بولیں گے بھی نہیں۔ یہ یہودی عورت نے کالم لکھا تھا بھائی، یہ 1977 دی بات ہے میرا چن، تے ہن تک گل بہت اگے ٹپ گئی ہے۔ پورا ملک انہوں نے اجاڑ کے رکھ دیا، پورا شہر اجاڑ کے رکھ دیا، ایک دیوار وہاں پر سلامت نہیں، ایک دیوار۔ اور اگر آپ گوگل سرچر ہے نا تو غزہ لکھ کے ذرا سرچ کرو، 2022 میں غزہ کیسا تھا، آپ حیران ہو جائیں گے، اتنا خوبصورت غزہ شہر تھا، اتنا خوبصورت، لیکن آج اس کو برباد کھنڈرات بنا دیا گیا، اور جہاں پر وہ چل کے خیمے لگاتے ہیں، خیموں کے اوپر چل کے بمباری کی جاتی ہے۔ اور یہ ظالم اور بدماش ہمارے حکمران، یہ بھنگ پی کے سوہے انگریزوں کے کتے نہلانے والے، یہ غافل حکمران، اپنے بچوں کی تعلیمات بچانے والے، یہ باہر ملکوں میں اپنے اثاثے بچانے والے، یہ ان کے پالتو، یہ سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں مولویاں فتویٰ دیتا تو مولوی پہلو جان، تو میں کہا نکاح دن بھی سانو ہی کلیا کرو، پھر تانوں لگے پتہ۔ گرامی قدر حضرات، یہ ہیں ان لوگوں کی کارستانیاں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تمہارے ساتھ
او بہ جا کتے تھک جائیں گا، اب مر رہے ہیں، زیادہ نہ کھلو، ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں۔ گوڑیا کھڑے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ پورا شہر برباد ہو گیا ہے، ایک ایک دن میں ہزار ہزار جنازہ اٹھایا انہوں نے۔ اور میں آپ کو بتاؤں تو بندے کا رونے کو جی چاہتا ہے، وہاں پر قبر نہیں تھی، لاش زمین پہ رکھی تو اتنے ہتھاں نال مٹی سٹیے، اتنے زخمی تھے کہ ان سے مٹی نہیں ڈالی جاتی تھی، اوتھے دفن کر کے ٹر گئے۔ یہ حالت ہے وہاں انسانوں کی۔ اور وہ جو مغرب کا معاشرہ، بدماش معاشرہ، شرابی معاشرہ، یہ زنائی معاشرہ، یہ گندا معاشرہ، ننگا معاشرہ، یہ وہ حرامی لوگ ہیں۔ اگر کسی جنگل میں بطخ کا پاؤں کٹ جائے تو یہ وہاں ہیلی کاپٹر لے کے جاتے اور کہتے ہیں بطخ دا پیر کٹے آ گیا ہے، ہم نے اس کا علاج کرنا ہے۔ کتے کو تکلیف ہو جائے تو یہ سارے کتے اس کتے کو لینے چلے جاتے ہیں۔ یہ سندھ کے اندر ایک اونٹ کی ٹانگ کاٹی تھی کسی زمیندار نے، پورا میڈیا ہلکے کتے کی طرح بھونک رہا تھا۔ آج وہ مغرب دنیا بھی چپ بیٹھی ہوئی ہے، ان کو غزہ کے بچے نظر نہیں آ رہے، اور یہ جو ہمارا میڈیا یہ ہلکے کتے کی طرح بولتا تھا، یہ بھی چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ کہاں گئے یہ سارے انسانیت کا نام لینے والے؟ یہ سارے چپ ہیں، یہ مجرم ہیں، برابر کے شریک ہیں۔ ان سب کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اور یار اگر ہم اتنی جرت کر رہے ہیں تو تانوں کیڑے پہنے، میڈیا والوں تم بھی بولو، اور حکومتی ٹٹوا تم بھی بولو۔ تمہیں بھی چاہیے کہ اسرائیل کی مذمت کرو اور بتاؤ کہ یہ مسلمان ہیں، اور مسلمان رسول اللہ کی امت کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ نہ تو مساجد بچا سکے ہو یار۔ ایک حجاج بن یوسف بڑا ظالم بادشاہ تھا، لیکن ایک عورت آئی، اس نے آ کے کہا ہماری عزتیں لٹ رہی ہے، ہمارے بچا۔ حجاج بن یوسف نے پورا کافروں کا شہر برباد کر کے رکھ دیا تھا۔ انہوں نے کہا تسی ہندے کون ہو؟ مسلمان اکھاں چکن والے۔ آج وہاں عزتیں لٹ گئی، بچے لٹ گئے، بچیاں لٹ گئی، ماؤں کی گودیں اجڑ گئی، سہاگ اجڑ گئے، گھر برباد ہو گیا، شہر برباد ہو گیا ہے، کھنڈرات بن گیا ہے، قبرستان بنا دیا پورا شہر، اور یہ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بتاؤ ان حکمرانوں کی مذمت بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے؟ بتاؤ مجھے سارے حضرات۔ لیکن ہم بے بسی کی تصویر ہیں، کئیوں یہ شاید کہنا یار مولوی ایویں لگا بیٹھا ہے، یہ بولنا کی ہونا ہے؟ میں کیا پتا مینوں بھی ہے بھی ہجے کچھ نہیں ہونا، لیکن اللہ دی قسم قیامت اور قبر دے وچ اے میرے بولن دا ایڈا مول پینا ہے نا، اس لیے جڑے تسی دلاں دے وچ کئی ساڈے بارے رکھی بیٹھے ہو نا بھی یار انج نہیں تے انج نہیں، اس لیے تسی کہنا کاش کہ اس کی بات میں ہم ہاں میں ہاں ملا لیتے۔ یہ میں آپ کو صحیح کہہ رہا ہوں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا ایک وقت آئے گا کہ لوگ تمہیں کاٹ کاٹ کے پھینکیں گے اور تم کر بھی کچھ نہیں سکو گے۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ اسی اس لیے تھوڑے ہوں گے، پھر ہونے بہت زیادہ ہے۔ تو فرمایا پھر ہم پر حملہ کیسے ہوگا، ہمیں کاٹیں گے کیسے؟ فرمایا تم دنیا دار ہو جاؤ گے، تمہارے دل کے اندر سے دین اور جہاد اس کا جذبہ ہی نکل چکا ہوگا، تسی دنیا دار ہونا ہے تو ڈر ہی نہ ہونا ہے۔ حالانکہ مسلمان کبھی ڈرتا نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ مسلمان کبھی ڈرتا، فرمایا تمہارے اندر اتنی دنیا داری آ جائے گی کہ تم اپنی دنیا داری بچاتے بچاتے اپنے ایمان کو بھی برباد کر بیٹھو۔ یہ نبی پاک آج وہ وقت ہمارے سامنے ہے۔ یہ ہے قبلہ اول کی تاریخ، یہ ہے اس کی ہسٹری، اور یہ ہے اس کا سینیریو جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے۔ اب بھی مجھے نہیں لگتا ہے کہ کوئی خاطر خواہ کوئی ہمارا حکمران یا ہمارا چیف صاحب کوئی اچھا کو بیان دے دے گا، تکڑا بیان دے دے گا، یا وہاں چل کے کہے بھئی ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کر، سدھا ہونا ہی ٹھیک ہے، نہیں تو پا لما لو، کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جن کو بطخ اور کتے اور طوطے اور پرندے نظر آتے ہیں ان کو غزہ کے بچے کیوں نہیں نظر آئے؟ اور یاد رکھو یہودی اتنے گندے لوگ ہیں نا، یہ جو موجودہ ہیں، ان کو ایک ایک بندے کو مار کے ٹکڑے کر کے کتوں کو ڈال دیا جائے نا تو یقین کرو پھر بھی غصہ کم نہیں ہوگا۔ یہ اتنے گندے لوگ ہیں، اتنے بغیرت لوگ ہیں۔ صرف 90 لاکھ ہیں لیکن وہ اپنے مشن پہ لگے ہوئے ہیں، اور ہم 57 ملک ہیں، 57 ملک۔ تمام اسلامی ملکوں کی فوج جمع کی جائے تو 1 کروڑ سے زیادہ فوج بنتی ہے۔ 57 ملکوں کی فوج جمع کی جائے تو 1 کروڑ سے زیادہ بنتی ہے، اور وہ سارے رلا کے یہودی 90 لاکھ جے تو پھر تو انہوں نے چاہی کھلوتے جے۔ وجہ ہمارے حکمران بکے ہوئے ہیں یا کسی اور کے پالتو ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق۔ یہ تو عید پڑھن تو جنازہ پڑھ چھڑ دیں، جنازہ پڑھن تو عید پڑھ چھڑ دے جے، انہوں نے تے حالت بنی کھلوتی۔ آپ دیکھتے نہیں ویڈیو ایویں جناب مولوی صاحب نے اللہ اکبر کیا، وہ رکوے گیا کھلوتا ہے، وہ کھلو ایڈا کاڑا تو کھلو ایتھے مر، یہ ان کی حالت ہے۔
گرامی قدر حضرات، وقت کے دامن میں گنجائش ہوتی تو میں اور بہت ساری باتیں آپ سے کرتا، لیکن آج چونکہ اشتہار کا ٹائٹل یہ تھا، موضوع میرے ذہن میں اور بھی لمبا ہے، لیکن میں اسی پر اختتام کرتا ہوں تاکہ ہمارا جو ضمیر ہے وہ جاگ جائے اور ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم جاگ جائیں، یہ قبلہ اول اور اس کے لیے اور مسلمانوں کے لیے آواز اٹھانے والے بن جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا نا، ایک پرندہ اپنی چونچ میں پانی لے کے آ گیا، چونچ دے وچ، کسی نے آکھیا ہے تیرے قطرے دے نال کی ہونا؟ انہوں نے کہا پتہ مینوں بھی ہے کی کچھ نہیں ہونا، لیکن اے دا مل قیامت نو پینا ہے، یہ مجھے پتہ ہے کچھ نہیں ہوگا لیکن قیامت نو اے دا مل پینا، اینا مینوں پتہ ہے۔ تو نے آکھیا وہ کس طرح؟ فرمایا اللہ نے اگر جلے پوچھنا ہے نا بھی کیڑا کیڑا سی جڑا بچاؤن والے پاسے کوشش کیتی ہے تو میرا نام آ جانا تو میرا کام ہو جانا ہے۔ میں نے کہا اگر پرندے میں اتنا شعور ہے، بتاؤ اے مسلمانوں ہمارے اندر کیوں شعور نہیں ہے؟ اس واسطے اگر یہاں کچھ نہیں ہونا تو کم از کم ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی آخرت کا سامان تو بنا ہی سکتے ہیں نا۔ کیا خیال ہے؟ غزہ کے مسلمانوں کے لیے آپ دعا فرمائیے اور اپنے آپ کو تیار رکھیے، کسی بھی وقت اگر خدا نخواستہ اسلام تمہیں قربانی مانگے تو پھر قربانی دو گے اسلام کے لیے؟ نہیں بات۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔